شہزادی اور کینڈی لینڈ کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت دور ایک جادوئی سلطنت کینڈی لینڈ میں واقع تھی۔ یہ دنیا مکمل طور پر مٹھائیوں سے بنی تھی، چاکلیٹ کے دریا، مارشمیلو کے پہاڑ اور جھولتے ہوئے رنگ برنگے ٹافی کے درخت۔ یہاں کی ہوا ونیلا اور کیریمل کی خوشبو سے معطر تھی، اور آسمان کا رنگ گلابی اور نیلا تھا، بالکل روئی کے گالوں جیسا۔ اس سلطنت کے دل میں شوگر کیسل تھا، جہاں شہزادی لیانا رہتی تھی۔ اس کے سنہرے بال شہد کی طرح چمکدار اور آنکھیں بلیو بیری جیسی نیلی تھیں۔ لیانا اپنی مہربانی اور انصاف پسندی کی وجہ سے اپنے لوگوں میں بہت مقبول تھی۔ ہر سال وہ گرینڈ کینڈی فیسٹیول منعقد کرتی، جہاں پوری سلطنت کے لوگ مل کر مٹھاس اور خوشیوں کا جشن مناتے۔ لیکن اس سال کچھ عجیب تھا۔ اچانک سلطنت میں سیاہ بادل چھا گئے اور مٹھاس بھرے دریا کڑوے ہونے لگے۔ کچھ بہت بڑا خطرہ سلطنت کے قریب تھا۔ ایک شام جب لیانا اپنے محل کی بالکنی پر کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ جیل بین کے کھیتوں میں ایک سیاہ سایہ حرکت کر رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بدرو جادوگرنی مالوریا تھی، جو مٹھاس اور خوشیوں سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اپنی مڑی ہوئی لائکورس کی چھڑی ہوا میں لہرا کر بولی، کھٹی طاقتیں آ جائیں، مٹھاس مٹے، کڑواہٹ چھا جائے۔ فوراً ہی زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ چاکلیٹ کے دریا سرکے میں بدل گئے، مٹھائی کے درخت سوکھ گئے، اور گم ڈراب کے پھول چپ چپ کیچڑ میں بدل گئے۔ اب کوئی خوشی نہیں، صرف کڑواہٹ باقی رہے گی۔ مالوریا نے قہقہا لگایا اور دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ شہزادی لیانا نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گی۔ لیانا نے اپنے سب سے وفادار مشیر سر اچو کو، جو کہ ایک بہادر چاکلیٹ کا نائٹ تھا، کو بلایا۔ ہمیں اس جادو کا توڑ ڈھونڈنا ہوگا، لیانا نے کہا۔ سر چوکو نے جواب دیا، روایات کے مطابق شیریں کرسٹل میں وہ طاقت ہے جو سلطنت کی مٹھاس کو بحال کر سکتی ہے، مگر یہ شوگر ماؤنٹین کے اندر چھپا ہے اور راستہ انتہائی خطرناک ہے۔ میں جاؤں گی، لیانا نے عزم سے کہا۔ چنانچہ وہ اپنی پیپرمنٹ دھاری دار اونون مارشمیلو شریر، چھوٹے جیلی سپرائٹ اور سر چوکو کے ساتھ اس خطرناک مہم پر روانہ ہو گئے۔ ان کے راستے میں سب سے پہلا امتحان مارشمیلو دلدل تھا، جہاں پگھلی ہوئی مارشمیلو کا کیچڑ انہیں دھنسانے کے لیے تیار تھا۔ اچانک ایک کیرمل مگرمچھ نمودار ہوا، اس کے دانت چپ چپ کیرمل سے بھرے ہوئے تھے۔ صرف وہی گزر سکتا ہے جس کا دل مٹھاس سے بھرا ہو۔ مگرمچھ گر جا۔ لیانا نے اسے شوگر ہاٹ پیش کیا، جو صرف نیک دل حکمرانوں کو دیا جاتا تھا۔ مگرمچھ نے اسے دیکھا، مسکرایا اور راستہ دے دیا۔ اگلا امتحان راک کینڈی کی غاریں تھیں، جہاں خوفناک گم گولمز چٹانی مٹھائی کے محافظ راستہ روکے کھڑے تھے۔ ہم کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے، گولمز گرجے۔ لیکن جیلی کو ایک ترکیب سوجھی۔ یہ موسیقی پسند کرتے ہیں۔ سب نے مل کر گانا شروع کیا، چینی اور مسالے، سب کچھ اچھا، واپس آئے، مٹھاس، خوشبو ہو مدہوش۔ گولمز گانے کی دھن میں جھومنے لگے اور ہٹ گئے۔ آخرکار غار کے اندر انہیں چمکتا ہوا شیریں کرسٹل مل گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو مالوریا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ نادان شہزادی، میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اس نے کھٹی بجلی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ لیکن لیانا نے شیریں کرسٹل اٹھایا، جو چمکنے لگا۔ تمہاری کڑواہٹ یہاں نہیں چل سکتی، مالوریا، مٹھاس ہمیشہ جیتتی ہے۔ کرسٹل کی روشنی پھیلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی تمام کھٹی بدبو ختم ہو گئی۔ چاکلیٹ کے دریا واپس مٹھاس بھرے ہو گئے، درخت دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے، اور پورے کینڈی لینڈ میں خوشبو پھیل گئی۔ مالوریا چیخ اٹھی اور ایک تیز روشنی کے ساتھ وہ ختم ہو گئی۔ کینڈی لینڈ دوبارہ اپنی خوبصورتی میں بحال ہو چکا تھا۔ لوگوں نے خوشی میں جشن منایا۔ شہزادی لیانا کو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے سراہا گیا۔ لیانا نے مسکرا کر کہا، جب تک ہم نیک دل اور پر امید رہیں گے، کینڈی لینڈ ہمیشہ میٹھا اور خوشحال رہے گا، اور اس کے بعد کینڈی لینڈ میں ہمیشہ مٹھاس اور خوشیاں برقرار رہیں۔ خمشد